اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اس وقت ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا نام کافرون ہے۔ کافرون کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والے۔ پچھلی صورتوں کی طرح ہر صورت کا بلکہ کئی بار کئی آیات کا ایک تاریخی پس منظر ہوا کرتا ہے۔ اس صورت کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی اور وہ دعوت لوگوں میں عام ہونے لگی، لوگ اس کو قبول کرنے لگے، تو سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فارمولہ پیش کیا۔ فارمولے میں جو باتیں کہی گئیں وہ یہ تھیں، کئی باتیں تھیں، اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کچھ دن ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی تم کرو، اور جن کی عبادت تم کرتے ہو جس کی اس کی میں کروں گا۔ اور یہ فارمولہ انہوں نے ایک بھائی چارہ یا آپس میں رواداری کی وجہ سے شروع کرنے کہا کہ اس سے رواداری پیدا ہوگی کہ کچھ دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہمارے معبودوں کا کہنا مانو، اور کچھ دن ہم آپ کے معبودوں کا کہنا مانیں گے اور ان کی عبادت کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی اس طرح کی بات آپ کے سامنے آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں کیا ہدایت ملتی ہیں، پھر اسی کے مطابق آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس بارے میں بھی یہی ہوا، جب ان لوگوں نے فارمولہ یہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ انتظار کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں دو ٹوک انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ ان لوگوں سے جو سرداران قریش ہیں، جو آپ کے سامنے یہ فارمولہ پیش کر رہے ہیں، دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا جائے کہ اے لوگ کہہ دو کہ اے انکار کرنے والوں، جو لوگ خدا کا انکار، اس کی صفات کا انکار، اس کی تمام نعمتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اور اگلی آیت میں کہا گیا کہ نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے، اسی کو اور مضبوط کرنے کے لیے اگلی آیت میں پھر کہا گیا، دہرایا گیا کہ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ دین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کا نام ہے۔ صرف کچھ عبادات کا نام ہی دین نہیں ہے، تو اس لیے ان سے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی گئی کہ جب تم ایک خدا کا انکار، اس کی صفات کا انکار سب کر رہے ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم ان کی عبادت کرو جن کی میں کرتا ہوں، یا میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ کرتے ہو۔ تمام جو اس وقت بت رکھے ہوئے تھے وہ لوگ انہی کی تو عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ صورت قرآن میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے
ہم سب کو قیامت تک کے لیے ایک ہدایت دے دی ہے کہ ہم جب کبھی ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی فارمولہ رکھے تو ہمیں بھی دو ٹوک انداز میں اس کا جواب یہی دینا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو اس صورت سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کا فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہمیں بھی دو ٹوک انداز میں اس فارمولوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں خوب اچھی طرح سے رہنی چاہیے۔ اکثر ہم لوگ کہیں پر ڈاواڈول ہو کر کے کچھ چیزوں پر سمجھوتہ کرنے کے لیے آمادہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ چیز ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ صورتیں خاص کر کے نازل کی گئی ہیں، اور اس میں ہمارا اور آپ کا سب کا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کا کہنا مانیں، اسی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کریں اور اس کو ہی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اس صورت کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درخواست سامعین سے یہ ہے کہ اگر ہمارے اس خلاصہ پیش کرنے میں کوئی بات اگر ایسی نکلتی ہے جو دین سے ٹکراتی ہے یا کھٹکنے والی ہے تو کمنٹ میں اس کو ضرور ہمیں بتائیں، جس سے ہم آگے سے اس کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر جمع رہنے کا بھی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔